اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ وہ قرآن، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم انہیں دیا کرتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب نازل کی گئی اور جو کتاب تم سے پہلے یعنی کہ پیغمبروں پہ نازل کی گئی، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے حق میں برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خیال میں اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں لیکن، اور ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے مرض کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے مومنو تم ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح یہ بے وقوف لائے ہیں۔ یاد رکھو، خود ہی وہ بے وقوف ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم محض صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ان کی نافرمانی میں اسی طرح چھوڑے دیتا ہے تاکہ وہ حیران رہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لیکن ان کی اس تجارت نے انہیں نفع نہیں دیا اور نہ انہوں نے ہدایت پائی۔ اور ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، پھر جب آگ نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، اللہ نے ان کی آگ کو بجھا دیا اور اندھیروں میں اسی طرح چھوڑ دیا کہ کچھ نہ دیکھ سکے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ راہ حق پر نہیں لوٹیں گے۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جس پر آسمان کی جانب سے ایک سخت بارش ہو رہی ہے اور جس میں تاریکی اور گرج اور چمک ہے، اور یہ لوگ بجلی کی کڑک پر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں موت کے خوف سے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ آسمانی بجلی ان کی بنائی اچک لے گی، چنانچہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سننے کی اور دیکھنے کی قوت کو ختم کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان سب کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ وہ رب جس نے تمہاری خاطر زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان کی جانب سے می برسایا، جس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے گئے، پھر کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو۔ اور اگر اس کتاب میں تمہیں ذرا سا بھی کوئی شک ہے تو تم بھی ایسی ہی ایک صورت بنا لاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کریں خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جاتا
تو کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پھل پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اور ان کو دنیا کے پھلوں میں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے ان کے لیے، ان باغوں میں سے ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں جھجکتا کہ وہ مچھر یا اس سے حقیر چیز کی مثال دے۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ جانتے ہیں یہ مثال اپنے رب کی طرف سے حق پہ ہے، لیکن جنہوں نے انکار کیا اللہ کا اس مثال کے بیان کے مقصد، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال کے بیان پہ کیا مقصد ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو ایسی مثالوں سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، لیکن گمراہ تو وہ صرف نافرمانوں کو ہی کرتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ میں ہیں۔ تم لوگ اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم موجود نہ تھے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر موت طاری کرے گا اور پھر آخرت میں زندہ کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں یہ تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان ترتیب دیے اور ہر بات کو جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا اے اللہ، کیا تو اس سے نائب مقرر کرے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں۔ ارشاد ہوا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا۔ اللہ نے آدم کو ان سب چیزوں کے نام بتائے اور پھر انہیں فرشتوں کے روبرو پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ پھر اس پر فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اس قدر جانتے ہیں جس قدر تو نے ہمیں علم دیا ہے، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس جب انہوں نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو ارشاد ہوا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غائب سے پوری طرح واقف ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور اس نے حکم نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں شمار ہو گیا۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور یاد رکھو کہ ایک خاص درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ ظالم قرار پاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں ڈگمگایا اور اس مقام سے ان کو نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہارے لیے زمین پہ ٹھکانا ہے اور تمہیں وہاں ایک مقررہ وقت تک فائدہ حاصل ہونا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات یعنی استغفار حاصل کیے، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی پیغام یعنی ہدایت پہنچے تو وہ لوگ جو میری ہدایت پر پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جب لوگوں نے کفر کیا ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور اس عہد اور اطاعت یعنی اطاعت کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل کی ہے، اور سب سے پہلے تم ہی ان کے منکر نہ بن جانا، اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ نہ لو، اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو، اور سچ کو جھوٹ سے مت ملا ڈالو، اور سچ کو مت چھپاؤ اس حال میں کہ تم حقیقت کو جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کے حضور جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور اپنے رب کو بھلا رکھا ہے؟ حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور مشکلات میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو۔ یقیناً یہ کام مشکل ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں۔